ناول حیا، از قلم فاخرہ وحید، ایپیسوڈ 9۔ حیا کو کمرے سے نکال کر وہ دوبارہ سو گیا تھا۔ پھر اس کی آنکھ 11 بجے کھلی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیڈ پر لیٹا چھت کو دیکھتا رہا۔ سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا اور ایک پیغام سمایا کے نام چھوڑا۔ ڈاکٹر سے کہنا رپورٹ ڈائریکٹ مجھے میل کرے، آئی وانٹ ٹو ہینڈل دس میٹر مائی سیلف۔ اور پھر فون دوبارہ ٹیبل پر ڈال دیا۔ زخم ابھی مندمل نہیں ہوئے تھے، کندھے اکڑے پڑے تھے۔ بمشکل اٹھتا وہ سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آیا اور کچن کی ریکٹینگل ونڈو سے اندر جھانکا، جہاں سے کچن کا بس ایک رخ واضح ہوتا تھا، جبکہ اندر سے بآسانی پورا لاؤنج دیکھا جا سکتا تھا۔ بی اماں کافی ہی دے دیں، کہہ کر اس نے رخ پھیرا اور پھر دوبارہ بجلی کی سی تیزی سے کچن کی طرف مڑا۔ حیا کافی کا مگ کاؤنٹر پر رکھ کر مڑ رہی تھی۔ بری آنکھوں کو سکیڑ کر کچن کو اسکین کیا گیا اور پھر اس کو نظر انداز کرتے آواز دی، بی اماں کافی میں آپ کے ہاتھ کی بنی لوں گا۔ وہ مڑ گیا۔ اندر سے کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لاؤنج میں تھا جب حیا کچن سے نمودار ہوئی۔ بال جوڑے کی طرح اوپر بندھے تھے، جس میں سے لٹیں نکل کر اس کے چہرے اور گردن کو چھو رہی تھیں۔ حمزہ نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ وہ کافی کا مگ پکڑے اسی طرف آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کی کافی تو میں نہیں لوں گا، اسے سوچا، اور پھر اس کی وہاں آمد سے انجان بنتے ٹی وی پر نظریں مرکوز کر لیں۔ حیا اب اس کے بالکل پاس آ گئی تھی۔ حمزہ نے ایک گہرا سانس لیا اور کچھ کہنے کو لب کھولے، مگر اس سے پہلے ہی وہ اس کے پاس سے گزر کر دوسری طرف اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی، ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ پھر مسکرا کر حمزہ کو دیکھا اور سر کو خم دیا۔ حمزہ دانتوں پر دانت جمائے اپنی خوش فہمی پر لعنت بھیج رہا تھا اور رہ کر اسے غصہ حیا پر آ رہا تھا، ٹڈی نہ ہو تو۔ بی اماں میری کافی لے آئیں اب آپ، وہ جھلا کر بولا، مگر کچن خاموش رہا۔ یہاں حیا کے ساتھ بیٹھ کر وہ اور برا محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ اٹھ کر کچن کی طرف جانے لگا اور پھر حیا کی آواز پر چونک کر مڑا۔ بی اماں چھٹی پر ہیں، وہ اپنے مگ پر جھکی تھی۔ کیا مطلب چھٹی پر ہیں؟ کس سے پوچھ کر؟ حمزہ ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا تھا۔ اس گھر کی مالکن سے پوچھ کر، اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ ہو دی ہیل مالکن، وہ گلے کے بل چلایا۔ حمزہ کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا تھا، آنکھیں شعلے برسانے لگی تھیں۔ حیا سہم گئی تھی، پھر خود کو کمپوز کرنے لگی۔ آئی ایم دی مالکن، وہ اٹک اٹک کر بولی، اور حمزہ نے جھپٹ کر اسے بازو سے پکڑا اور ایک گھٹنا صوفے پر موڑتے حیا کے اوپر جھک گیا۔ تم اس گھر کے فیصلے نہیں لے سکتی ہو، میں چپ ہوں، اسے میری کمزوری مت سمجھو۔ میں کتنا برا ہو سکتا ہوں تمہیں یاد ہوگا۔ انگلیاں بازوؤں میں دھستی جا رہی تھیں اور تکلیف سے حیا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی تھیں۔ حمزہ، تم نے مجھ سے نکاح کیوں کیا تھا؟ خود کو چھڑوانے کی کوشش کیے بغیر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے آہستہ سے بولی۔ یکدم اس کے بازو پر گرفت ڈھیلی ہو گئی اور وہ نظر چرا گیا۔ تم واپس چلی جاؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا، گلے میں گرٹی ابھری اور بہت سے سچ لیے اندر گم ہو گئی۔ کہاں؟ وہ اب بھی شوق میں تھی۔ ڈاکٹر ہارون کے انسٹیٹیوٹ، اسے چاچو کہنے سے اعتراض کیا اور اسے دیکھے بغیر فرش پر نظریں گھماتا رہا۔ تم جانتے تھے میں کہاں ہوں اور تم مجھے لینے نہیں آئے؟ حیا کی آنکھوں میں حیرت، دکھ، افسوس سب تھا۔ آئی ایم ناٹ آنسریبل ٹو یو۔ اب کے لہجہ سخت ہو گیا اور وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں گم ہو گیا۔ حیا نے سر جھٹکا۔ کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی اور اب اندر جانی بھی کس کی تھی؟ وہ مگ اٹھا کر کچن میں آ گئی۔ حمزہ جانتا تھا وہ کہاں ہے، پھر بھی اسے واپس لینے کی کوشش تک نہیں کی۔ اسے صدمہ لگا تھا۔ حیا دل گرفتہ سی کھانا بنانے لگ گئی تھی۔ بی اماں کو چھٹی دی تھی تو اب ان کا کام بھی تو اسے ہی سنبھالنا تھا۔ کھانا چولہے پر رکھے وہ لاؤنج میں آئی، ایک نظر حمزہ کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ بے ترتیب چینل بدلتی رہی اور پھر ایک چینل پر رکی۔ یہ مارننگ شو تھا جس کے نیچے پٹی چل رہی تھی، شوہر کو قابو کرنے کے طریقے۔ حیا نے سر جھٹکا اور چینل بدل دیا۔ دل میں خیال آیا دیکھنے میں کیا حرج ہے، تو دوبارہ وہی چینل لگا لیا جس پر ہوسٹ دوسری کچھ سیلیبریٹیز سے شوہر کو کیسے قابو کرتے ہیں یہ پوچھ رہی تھی۔ حیا نے احتیاطاً آواز دھیمی کر لی۔ آدمی کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے، تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ شوہر آپ سے پیار کرے تو اسے اچھے اچھے کھانے بنا کر کھلائیں۔ ایک مہمان سیلیبریٹی چہک چہک کر بتا رہی تھی اور باقی لوگ اسے سراہ رہے تھے۔
شوہر کو قابو کرنے کے طریقے، وہ مردانہ آواز پر چونکی۔ پیچھے شہری دونوں ہاتھ صوفے کی پشت پر جمائے کھڑا تھا۔ وہ پہلے سے کمزور لگتا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا تم کب آئے۔ وہ چہرے پر آئی لٹ کو اب کان کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ وہ چل کر سامنے آ گیا۔ جی، آپ اپنے شوہر کو قابو کرنے کے طریقے دیکھنے میں اتنی مصروف تھی تو آپ کو کیسے پتہ چلتا؟ وہ مسکراہٹ دبائے کھڑا تھا۔ یوں ہی سامنے آ گیا تھا چینل۔ وہ خفگی سے بولی، تم بتاؤ، بلڈ ٹیسٹ ہو گیا؟ حیا نے موضوع بدلا۔ جی ہو گیا، رپورٹس ابھی نہیں آئیں، کہتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور پھر پلٹا۔ سوچیں حیا بھابی، اگر حمزہ بھائی کو پتہ چلا کہ آپ ان کو قابو کرنے کے طریقے ڈھونڈ رہی ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ معصوم سی شکل بنائے کھڑا تھا۔ حیا نے اسے گھورا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ نہیں، آپ کے بھیانک شوہر کو مد نظر رکھتے انجام سے ڈر رہا ہوں۔ وہ موڈ میں تھا۔ میرا شوہر بھیانک نہیں ہے؟ حیا نے دبا دبا سا احتجاج کیا اور شہری گردن پیچھے پھینک کر ہنسا۔ حیا کو تو برا ہی لگ گیا تھا اور اس نے چینل بدل دیا۔ شہری اپنی ہنسی روکتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور پھر دروازے سے مڑا۔ بھابی، حمزہ بھائی کے دل کا راستہ پیٹ سے نہیں، مجھ سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس نے تفخر سے اپنے سینے پر انگلی سے دستک دی، بائیں آنکھ دبائی اور دروازہ بند کر دیا۔ حیا کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے اور دوبارہ وہی چینل لگا کر بیٹھ گئی۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اس نے دیکھا حمزہ کمرے سے باہر آیا اور اب سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ حیا کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس نے فوراً چینل بدلا، مگر حمزہ لمبے ڈگ بھرتے اب شہری کے کمرے کے باہر کھڑا دروازہ بجا رہا تھا۔ حیا کھڑی ہو گئی۔ یہ نارمل نہیں تھا۔ شہری نے دروازہ کھولا اور حمزہ اسے دھکیلتا اندر آ گیا۔ حیا ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ وہ پیچھے جائے یا نہ، تبھی کمرے میں سے حمزہ کے چلانے کی آواز بلند ہوئی اور بے اختیار حیا کے قدم کمرے کی طرف بڑھے۔ اب وہ دروازے میں سجدے کھڑی تھی۔ حمزہ دونوں ہاتھوں سے شہری کا گریبان پکڑے ہوا تھا۔ غصے سے اس کے ہاتھ کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ شہری کنفیوز سا اس کے ہاتھوں میں جکڑا کھڑا تھا۔ بھائی میری بات تو… اس نے لب کھولے مگر حمزہ نے اسے پیچھے دھکیلا۔ ڈونٹ کال می بھائی، وہ چلایا اور ایسا چلایا کہ دروازے میں کھڑی حیا کو لگا اس کا دل سینے سے باہر آ گرے گا۔ شہری الگ دکھ اور صدمے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے مجھے ذلیل کروا کر رکھ دیا ہے شہری۔ میں شہری کرتا نہیں تھکتا اور تم نے مجھے ذلیل کروا دیا۔ ڈرگز لیتے ہو تم؟ ہاں، کب سے یہ نشے کر رہے ہو تم نے ایک بار نہیں سوچا مجھے پتہ چلے گا تو مجھ پر کیا گزرے گی؟ شہری نے کچھ کہنا چاہا مگر حمزہ کب سن رہا تھا۔ حیا سن سی کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ میں تمہیں اس گن سے نکال کر لایا، ایک اچھی زندگی دی، مگر تم نے شہری اس گن کو ہی چنا۔ وہ شہری کی طرف بڑھا اور اسے دوبارہ گریبان سے پکڑ لیا۔ حیا ہوش میں آئی اور آگے بڑھی۔ حمزہ کے بازو کو پکڑ کر شہری کو چھڑوانا چاہا۔ چھوڑو اسے، پیچھے ہٹو، وہ چلا کر رہ گئی۔ حمزہ نے ایک کاٹ دار نظر اس پر ڈالی اور اپنا بازو جھٹکا۔ حیا کا ہاتھ نیچے گر گیا۔ میرا بھائی نہیں تھا، تمہیں بھائی بنایا، پیار دیا، اپنے بچے کی طرح پالا۔ اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا۔ شہری اس کے ہاتھوں میں بے یقینی اور صدمے سے کھڑا بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ مگر شاید تم اسی قابل تھے شہری، تم وہیں ان گنڈوں میں رہتے، لوگوں کو مارتے نشے کرتے، تم اسی قابل تھے۔ میرا بھائی نشئی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ چیخ چیخ کر تھک گیا تو اسے قریباً دھکیلتے ہوئے پیچھے ہوا۔ ٹوڈے آئی لاسٹ دی اونلی فیملی ممبر آف مائی فیملی۔ اس کی آواز میں رنج تھا۔ وہ دروازے کو زور سے بند کرتا باہر نکل گیا۔ حیا اور شہری یوں ہی کھڑے کھلتے بند ہوتے دروازے کو دیکھتے رہے۔ حیا حمزہ کے پیچھے نکلی مگر وہ بیرونی دروازے سے باہر جا رہا تھا تو وہ واپس کمرے میں آ گئی جہاں شہری سر دونوں ہاتھوں میں گرائے کھڑا تھا۔ شہری، حمزہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، وہ پریشان ہے کہ تم ڈرگس لیتے ہو، تمہیں کچھ ہو گیا تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ حیا محتاط الفاظ کا چناؤ کر رہی تھی۔ میں نے کبھی ڈرگس نہیں لی۔ حیا کو بامشکل آواز سنائی دی اور وہ وہیں اس کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ تم ڈرگس نہیں لیتے؟ شہری نے نفی میں گردن ہلائی۔ پھر؟ حیا الجھ گئی تھی۔ بھائی کو مجھ پر یقین نہیں۔ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ نہیں، وہ پریشان ہو گیا ہے۔ حیا نے صفائی دی۔ نہیں، ان کو مجھ پر یقین نہیں۔ وہ دل گرفتہ سا اٹھا اور باہر نکل گیا۔ حیا لاؤنج میں آئی، ٹی وی بند کیا اور سیڑھیاں چڑھتی کمرے میں چلی گئی۔ 4 بجنے کو تھے مگر حمزہ اور شہری دونوں کا کچھ پتہ نہیں تھا۔
حیا اس نئی صورتحال سے پریشان نظر آ رہی تھی۔ گھر کا ماحول یکدم بگڑ گیا تھا۔ پہلے اس نے سوچا ڈاکٹر ہارون کو کال کرے، مگر نہیں، اسے اپنے گھر کا مسئلہ خود سلجھانا تھا۔ اس نے سمایا کو گھر بلا لیا تھا اور ساتھ ہی اسے شیروان کو بلانے کا بھی کہا تھا۔ وہ دونوں شیری کے قریبی دوست تھے۔ اس وقت وہ شیری کے کمرے میں بیٹھے اس غیر متوقع انکشاف پر بحث کر رہے تھے۔ بالکل بھی نہیں حیا بھابی، شیری تقریباً ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے، ہمیں کبھی نہیں لگا کہ وہ ہائی ہے۔ شیروان اور سمایا تو جیسے شوق میں آ گئے تھے۔ شیری مجھ سے کچھ نہیں چھپاتا، وی آر بیسٹ فرینڈز، سمایا اپنی طرف سے واضح کر رہی تھی۔ حیا پر سوچ انداز میں گویا ہوئی۔ رپورٹس کی ہارڈ کاپی جو میں نے ریسیو کی ہے، اس کے مطابق ڈرگز لیے اسے چند دن ہو گئے ہیں۔ پچھلے دنوں کچھ ایسا ہوا؟ اور تبھی سمایا کی آنکھیں چمکی۔ شیروان وہاں مشن پر تم لوگ تھے پچھلے دنوں، اور جب شیری کی طبیعت بگڑ رہی تھی وہ کہہ رہا تھا اسے یہ کھانا نہیں پسند، تو مطلب وہ لوگ کھانے میں کچھ ملاتے تھے؟ اوہ گاڈ، سمایا کا سر چکرا گیا۔ نہیں یار، شیروان کو اس کی کہانی ہضم نہیں ہوئی تھی۔ میں بھی وہ کھانا کھاتا رہا ہوں، مجھے کچھ کیوں نہیں ہوا؟ وہ مطمئن نہیں ہوا تھا۔ تم لوگ ہمیشہ ساتھ کھانا کھاتے تھے؟ وہ دونوں اپنے تجربے کے مطابق ہر پہلو پر غور کر رہے تھے اور حیا ان کو ماڈریٹ کر رہی تھی۔ نہیں، وہ پریمیم ممبر تھا، وہ اندر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور ہم، آنکھیں حیرت اور شوق سے پھیلنے لگیں، ہم باہر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ شیروان بیڈ سے قریباً اچھلا تھا۔ بھابی، اگر حمزہ سر کو پتہ چلا وہ بہت غصہ کریں گے۔ سمایا نے اپنے خدشے کا اظہار کیا اور حیا بامشکل مسکرائی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ تماشا پہلے ہی ہو چکا ہے۔ تم دونوں کھانا کھا کر جانا۔ حیا باہر آ گئی تھی۔ زرد تھال دور افق میں کب کا الٹ چکا تھا۔ صبح سے بنا کھانا یوں ہی دھرا کا دھرا رہ گیا تھا۔ وہ بھی مغرب پڑھ کر کمرے میں ہی رک گئی تھی۔ رپورٹس کے مطابق ڈرگز اس کے جسم میں اتنی سرایت کر چکی ہے کہ اس کا جسم عادی بن چکا ہے۔ پہلے وہ اپنے جسم میں ڈرگز کی موجودگی سے بے خبر تھا، مگر اب جب کہ وہ جان چکا ہے تو وہ اسے پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور اس سے چھٹکارا قریباً ناممکن تھا۔ اور اس وقت حیا موبائل پر نشے کے عادی لوگوں پر مختلف آرٹیکل اور کتابیں کھول کر بیٹھی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور سست قدم اٹھاتا حمزہ اندر داخل ہوا۔ حیا کو نظر انداز کرتا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے ابھی تک سیاہ شرٹ اور جینز پہن رکھی تھی۔ شیری نظر نہیں آ رہا؟ ریسٹ واچ اتارتے اس نے سرسری سا پوچھا۔ باہر گیا تھا۔ حیا موبائل پر جھکی رہی۔ حمزہ اب الماری سے کپڑے نکال کر واش روم میں جا رہا تھا۔ 5 منٹ بعد جب وہ نکلا تو بیڈ پر کھانا لگا تھا۔ اسے واقعی بہت بھوک لگی تھی۔ ایک نظر حیا پر ڈالی، اسے یوں اس کے کہے بغیر کھانا رکھ دینا اچھا لگا تھا۔ حیا نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ وہ سفید وی گلے والی شرٹ اور سیاہ جینز پہنے ہوئے تھا۔ شرٹ کو بازو سے کلائیوں تک موڑا ہوا تھا۔ شیری کچھ کہہ رہا تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے وہ دوبارہ حیا سے مخاطب ہوا۔ وہ تھکا ہوا نظر آتا تھا۔ ہاں، یہی کہ وہ ڈرگز نہیں لیتا، اور یہ کہ تمہیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ حمزہ نے ہونٹ بھینچے۔ اس نے منہ میں نوالا رکھا اور پھر حیا کو دیکھا۔ اچھا کھانا بناتی ہو؟ ہاں، حیا نے چونک کر سر اٹھایا۔ میں نے کچھ کہا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ حیا نے اسے خفگی سے دیکھ کر سر جھٹکا۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو موبائل پر کسی کا نمبر ملاتے کھڑا ہوا۔ بیل جاتی رہی مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر اس نے دوسرا نمبر ملایا۔ ہاں شیروان، شیری تمہارے ساتھ ہے؟ یکدم وہ فکرمند نظر آنے لگا تھا۔ میری بات کرواؤ اس سے۔ دوسری طرف شاید مثبت جواب ملا تھا۔ اچھا، جب وہ اٹھے اسے کہنا شرافت سے گھر آ جائے، حمزہ نے حتمی کہا اور فون بند کر دیا۔ حیا برتن اٹھا چکی تھی اور اب بیڈ کی چادر ٹھیک کر رہی تھی۔ حمزہ تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی بڑھتی شیف پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ شیشے میں حیا کا عکس نظر آیا تو وہ نرمی مگر سنجیدہ سے لہجے میں گویا ہوا۔ اور کچھ کہہ رہا تھا شیری میرے بارے میں؟ ہاں، کہہ تو رہا تھا۔ وہ چپ ہو گئی۔ حمزہ نے اچنبے سے اسے دیکھا اور واپس مڑا۔ کیا؟ یہی کہ تم کتنے غصے والے کھڑوس سے انسان ہو۔ وہ سنجیدہ تھی۔ شیری نے ایسا کہا؟ وہ حیران ہوا تھا۔ بالکل، وہ ڈٹائی سے بولی۔ الفاظ تو تمہارے لگتے ہیں۔ وہ دوبارہ شیشے کی طرف مڑ گیا تھا۔ اللہ معاف کرے، حیا نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے بارے میں ایسا سوچتی ہوں؟
وہ معصوم سی شکل بنا کر صوفے سے کھڑی ہو گئی تھی۔ نہیں، وہ مسکرایا۔ تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو۔ وہ قدم قدم اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اور میں نے تمہیں آج تک بتایا ہی نہیں کہ میں نے تم سے نکاح کیا کیونکہ مجھے تمہیں دیکھتے ہی پیار ہو گیا تھا۔ وہ اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم بہت اچھی ہو حیا، مجھے معاف کر دو۔ وہ اب اسے اپنے کندھے سے لگا رہا تھا۔ حیا کو لگا یہ خواب ہے۔ اس نے خود کو چٹکی بھری۔ آؤچ! وہ ہوش میں آئی۔ وہ دور شیشے کے پاس کھڑا تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شرمندہ سی وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ تمہیں ایک بار ڈاکٹر سے مل لینا چاہیے۔ شیری کے لیے یہ ڈرگز چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ چہرے پر آئی لٹ کو پیچھے کرتے وہ حمزہ سے کہہ رہی تھی، مس حیا۔ حیا نے دانتوں پر دانت رکھے اور چبا کر کہا، آئی ایم مسز۔ حمزہ نے جواباً ہونٹ گول کیے۔ اوہ اوکے۔ پھر لیپ ٹاپ اٹھاتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں ڈاکٹر سے مل آیا ہوں اور جنہوں نے شیری کو اس عذاب میں دھکیلا ہے ان سے بھی نمٹ آیا ہوں۔ وہ مصروف سا بولا، میں شیری کو کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ حیا کو دوپہر والا ہنگامہ یاد آیا۔ وہ مشکوک سی اسے دیکھ رہی تھی۔ تو اتنا غصہ کیوں کیا بیچارے پر؟ تاکہ اب جب وہ جانتا ہے کہ اس کا جسم ڈرگس کا عادی ہے تو وہ اس ڈرگس کو لینا چاہے گا، اور جب وہ ایسا کچھ کرے تو اسے یاد رہے کہ وہ مجھے کھو دے گا۔ اس کی آواز سنگین ہو گئی تھی۔ پھر وہ خاموش اپنا کام کرتا رہا۔ کافی دیر بعد سر اٹھایا۔ وہ اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اسٹول پر بیٹھی تھی۔ بی اماں کی چھٹی کب تک ہے؟ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر انگلی گھماتے وہ کراؤن سے ٹیک لگا رہا تھا۔ حیا کا رنگ اڑا، گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، اور وہ بال چہرے سے پیچھے ہٹاتے آہستہ سے بولی، میں نے ان کی پکی چھٹی کر دی ہے۔ حمزہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ غصہ مت کرنا اب، وہ خفا سی بالوں میں برش پھیرتی بولی۔ سینے پر بازو باندھے حمزہ مسکرایا، مگر فوراً ماتھے پر سلوٹ آئے۔ تم جانتی نہیں ہو میں کتنا برا پیش آ سکتا ہوں۔ ہاں، اور جیسے کہ میں ڈر گئی۔ اس نے برش والا ہاتھ ہوا میں ہلایا۔ حمزہ نے سر جھٹکا اور دوبارہ لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ حمزہ، تمہیں کیا پسند ہے؟ وہ شیشے میں اس کا عکس دیکھ رہی تھی۔ خاموشی۔ وہ مصروف سا بولا۔ حیا کا پارا ہائی ہوا، مگر وہ ضبط کر گئی۔ بدتمیز۔ جب تک انسان اپنے مرض سے بے خبر ہو وہ ٹھیک رہتا ہے، مگر مرض کی اطلاع گویا اسے مزید بیمار کر دیتی ہے۔ شیری کے جسم میں ڈرگس کے انکشاف نے اسے باور کروا دیا تھا کہ اس کی ضرورت وہ ڈرگ ہے۔ اب اس کی حالت اور بگڑنے لگی تھی۔ چیخنا، چلانا، کھانا الٹ دینا، بدتمیزی کرنا، اسے بس وہی کھانا چاہیے تھا۔ اس کا گزارا جوس اور مختلف ڈرنکس پر ہی تھا۔ کھانے کے نام سے ہی وہ بدظن ہو گیا تھا۔ وہ دن بدن دبلا ہوتا جا رہا تھا۔ آنکھیں سیاہ حلقوں سے گہری تھیں۔ حمزہ کی تو گویا نیند ہی اڑ گئی تھی۔ وہ کبھی اسے سمجھانے لگتا، کبھی غصہ کرتا۔ حمزہ کو پریشان دیکھ کر حیا الگ پریشان رہتی۔ غرض گھر میں عجیب تناؤ کی سی کیفیت تھی۔ حیا کے دن رات مختلف کتابیں پڑھنے اور ویڈیوز دیکھنے میں گزر جاتے۔ عصر سے پہلے کا وقت تھا۔ شیری دوائیوں کے زیر اثر سویا پڑا تھا۔ حمزہ کو باہر جانا تھا تو وہ شیری کے کمرے کو باہر سے لاک کر گیا تھا، اور حیا کو سخت تاکید تھی کہ شیری کو باہر نہ جانے دے۔ حمزہ کو گئے آدھا گھنٹہ گزرا تھا جب اچانک اس نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ دروازہ کھولو، کس نے بند کیا ہے مجھے؟ کھولو دروازہ۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا اور حیا مضطرب سی کمرے سے باہر آئی تھی۔ شیری کام ڈاؤن، حمزہ ابھی آتا ہے تو تم باہر آ سکتے ہو۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ آپ دروازہ کھولیں، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ حمزہ بھائی میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کھولیں دروازہ۔ وہ بے بسی سے بار بار ہاتھ دروازے پر مار رہا تھا۔ حیا کچھ دیر سوچتی رہی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بے فکر رہیں، مجھے نشے کا دورہ نہیں پڑا ہوا، وہ بیزاری سے بولا۔ حیا نے گہرا سانس لیا اور دروازہ کھول دیا۔ مجھے یقین نہیں آتا حمزہ سر مجھے یوں کمرے میں بند کر دیں گے، وہ افسوس سے کہتا صوفے پر آ بیٹھا۔ شیری، حمزہ پریشان ہے تمہیں لے کر، وہ پریشان سی کھڑی وضاحت دے رہی تھی۔ رہنے دے بھابھی، وہ بیزار تھا۔ وہ کھڑی رہی، پتہ نہیں شیری کیسے اس فیس سے نکلے گا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کچن کی طرف بڑھی۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے شیک لاتی ہوں۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر بعد شیک کے 2 گلاس شیشے کی میز پر پڑے تھے۔ حیا اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی اور وہ نخوت سے ہاں نہ کرتا رہا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی اور پھر حیا نے اسے نرمی سے مخاطب کیا۔ شیری، تم میرے ساتھ کل صبح واک پر چلو گے؟ شیری نے گلاس منہ سے ہٹاتے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ یہ ہاں تھا۔ تو حیا اعتماد سے آگے ہوئی۔
تازہ ہوا میں سانس لیں گے تو ہم دونوں بہتر محسوس کریں گے۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس نے آئی برو اٹھائے اور حیا رازداری سے اس کے قریب ہوئی۔ مجھے بھی عادت پڑ گئی ہے۔ پھر مسکراہٹ دباتے شہری کو دیکھا۔ تمہارے بھائی کی، وہ سرگوشی میں کہتی پیچھے ہوئی اور شہری بے وجہ ہنستا گیا۔ شہری کو اپنی ڈرگس کی عادت سے جان چھڑوانے کے لیے صرف دوائیاں نہیں، کچھ اور بھی چاہیے تھا، اور وہ اسے حیا دینے جا رہی تھی، مگر اس سے پہلے نشے کے عادی اس لڑکے کے گھر والوں کی کاؤنسلنگ ضروری تھی۔ یہ تھانے کی پرانی مگر کشادہ عمارت تھی۔ ابھی حمزہ گاڑی پارک کر کے اندر گیا تھا۔ اس کے پیچھے اندر جاؤ تو پہلے ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا جس میں 3 مختلف جگہوں پر میز اور کرسیاں لگی تھیں۔ اس سے آگے حوالات بنی تھی۔ تیسرے نمبر کے کمرے میں اندھیرا تھا اور مدھم بلب جل رہا تھا جس کے نیچے 2 کرسیاں لگی تھیں۔ ایک پر ٹانگ جمائے حمزہ اور سامنے حاجن بی بی تھی۔ وہ مضطرب نظر آتی تھی۔ حمزہ کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت تھی۔ اپنے ہی بندوں کو ڈرگز دینا کچھ سمجھ نہیں آتا۔ حمزہ آگے کو جھکا۔ ہم تم لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو اپنے ساتھیوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیں اور وقت آنے پر وہ ہمارے کمر پہ چھڑا گھونپتے۔ اس نے ہاتھ ہوا میں اٹھا کر نخوت سے نیچے مارا اور حمزہ تلخ سا مسکرایا۔ بی بی حاجن کا اشارہ دانی کی طرف تھا۔ یہ بتاؤ، کچھ کو ڈرگز دینا کچھ کو نہ دینا یہ کیا منطق ہے؟ حمزہ سنجیدہ تھا۔ بی بی حاجن خاموش منہ بناتی رہیں۔ بی بی حاجن، حمزہ نے دونوں ہاتھ میز پر مارے۔ دوبارہ منہ سے نہیں پوچھوں گا۔ آنکھیں آگ برسا رہی تھیں۔ کر لو جو کرنا ہے۔ بی بی حاجن نہیں مانی۔ حمزہ نے گھٹنے پر رکھے اپنے ہاتھ کو جنبش دی اور 4 مردانہ ہاتھوں نے بی بی حاجن کو بالوں سے پکڑ کر سامنے رکھے پانی میں ڈبویا۔ سانس بند ہونے سے وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ حمزہ نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا اور اسے کھینچ کر باہر نکال لیا گیا۔ بی بی حاجن لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ ان کے پاس ہمارے راز ہوتے ہیں۔ ان کو ڈرگس دیتے ہیں تاکہ اگر وہ بھاگنا بھی چاہیں تو اس ڈرگ کی طلب میں واپس ہمارے پاس آئیں، کبھی ہمیں چھوڑ کر نہ جا سکیں۔ وہ اکھڑتے سانس کے ساتھ طوطے کی طرح بولنے لگی۔ میرا دل چاہتا ہے تمہارے اندر بھی وہ ڈرگس گھولوں اور اتنا گھولوں کہ تم تڑپ تڑپ کے مر جاؤ۔ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تم لوگوں کا دل نہیں کانپتا ایسے کام کر کے، لیکن نہیں۔ نفی میں گردن ہلاتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا، گھوم کر حاجن بی بی کے پیچھے گیا اور یکدم حاجن بی بی کی آنکھیں پھٹ کر باہر آنے کو ہو گئی تھیں۔ باریک سی تار اس مرد نما عورت کی گردن پر تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ حمزہ پوری قوت سے اسے جکڑے ہوئے تھا۔ بی بی حاجن کے منہ سے غوغا جیسی آوازیں نکل رہی تھیں۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی اور جب اسے لگا کہ روح جسم کا ساتھ چھوڑنے والی ہے تو حمزہ نے اس کے ڈھیلے پڑتے جسم کو جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ توازن برقرار نہیں رکھ سکی اور اوندھے منہ فرش پر گر گئی۔ سانس تھم گئی تھی۔ کتنی دیر روح کا تعلق جسم سے بحال ہونے میں لگ گیا۔ آنکھیں اٹھا کر حمزہ کو دیکھا جو دوبارہ پوری تمکنت سے اپنی کرسی پر براجمان تھا۔ اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھیں۔ پھر وہ نیچے جھکا، بی بی حاجن کو گریبان سے پکڑا۔ ایک جھٹکے میں نہیں ماروں گا، اپنے بھائی کے برباد ہونے والے ایک ایک لمحے کا حساب لوں گا، اسی طرح تڑپاؤں گا جسے وہ تڑپتا ہے، آسانی سے مرنے نہیں دوں گا۔ وہ کچھ نہیں بول پائی، آواز ہی نہیں نکلتی تھی۔ اسے دوبارہ نیچے گراتے وہ اٹھ کھڑا ہوا، نیلے بلیزر کو کندھے سے جھاڑا گویا کوئی نادیدہ سلوٹ ختم کی ہو، اور لوہے کی سلاخوں کے ایک طرف بنے گیٹ سے باہر نکلا اور ساتھ کھڑے سپاہی کو لاک کرنے کا حکم دیتا آگے بڑھ گیا۔ اب اس کا رخ وہ کمرہ تھا جہاں علی اور فریحہ دانی کے ساتھ اس کے منتظر تھے۔ آج دانی کی قسمت کا فیصلہ بھی ہو جانا تھا۔ خرامہ چلتے وہ اس عقبی کمرے میں داخل ہوا۔ علی اور فریحہ آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ جب حمزہ کرسی کھینچ کر بیٹھا، دانی ایک کونے میں بیٹھا خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ علی اور فریحہ حمزہ کو اتنے دن بعد یوں گھومتے پھرتے دیکھ کر خوش ہوئے تھے اور اب اس سے چائے کافی پوچھ رہے تھے۔ کچھ بھی نہیں، بس ذرا گھر میں بور ہو رہا تھا تو ملنے چلا آیا۔ ایک نظر پیچھے بیٹھے دانی پر ڈالتے وہ کسی بھی خاطر مدارت سے منع کر رہا تھا۔ اور امید ہے اس خسرے کو موت تک پہنچا کر تیری بوریت دور ہو گئی ہوگی، علی نے تنزن کہا اور حمزہ نے کندھے اچکائے۔ شیری از ان پین، آئی کانٹ ہیلپ مائی سیلف، جو کرے گا وہ بھرے گا بھی۔ اور فریحہ نے دفتن دانی کو دیکھا۔ حمزہ، ڈاکٹر صباحت بہترین سائیکیٹرسٹ ہیں، ان کے علاج سے شیری ضرور ٹھیک ہو جائے گا، تم شیری کو ان سے ملنے کے لیے کنوینس کرو۔ فریحہ پچھلے کئی دن سے حمزہ کو شیری کے علاج کے لیے ڈاکٹر صباحت
کے پاس لے جانے کا مشورہ دے رہی تھی، مگر شیری تو ڈاکٹر کے ذکر پر ہی پھٹ پڑتا تھا۔ یار وہ کسی کی نہیں سنتا، ہی از آؤٹ آف مائی کنٹرول۔ یکدم اس کے چہرے پر تفکر نظر آنے لگا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، نشے کے عادی بچے ڈاکٹر وغیرہ سے یوں ہی بھاگتے ہیں۔ تم فکر نہیں کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حمزہ نے اثبات میں سر ہلایا اور علی نے موضوع بدلا۔ خیر تو بتا حیا کیسی ہے؟ رکا، سوچا اور دوبارہ بولا، آئی مین حیا بھابی کیسی ہے؟ فریحہ نے ہلکا سا کہا لگایا، گویا وہ کہانی جانتی ہے، اور حمزہ نے گہرا سانس کھینچا اور آگے کو جھکا۔ شی از چینجڈ ناؤ۔ پھر پیچھے کو ہوا، دونوں ہاتھ باہم ملا کر سر کے نیچے رکھے، اور اس نے بی اماں کی بھی چھٹی کر دی۔ دونوں کو باری باری دیکھا اور زور دے کر کہا، پکی چھٹی، وہ بھی مجھ سے پوچھے بغیر۔ وہ ناگواری سے بولا۔ علی اور فریحہ گردن پیچھے پھینک کر ہنسے۔ حمزہ تم مانو یا نہ مانو، بٹ دس لیڈی از یورس، ٹرولی یورس۔ اور حمزہ نے ناک سے مکھی اڑائی، وٹ ایور۔ یکایک حمزہ کرسی سے اٹھا اور پٹکنے کے سے انداز میں کرسی دانی کے سامنے رکھی۔ وہ حمزہ کے انتظار میں اتنے دن سے یہاں بند تھا۔ یہاں پہلے ہی اس کی کافی خاطر مدارت ہو چکی تھی، جس کا واضح ثبوت اس کا نچلا ہونٹ تھا جو بری طرح پٹا ہوا تھا، اور بائیں آنکھ کے اوپر بھی زخم کا نشان تھا۔ حمزہ اب کرسی پر آگے کو جھکا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم ملائے ہوئے تھا۔ کہو اپنی وضاحت میں کچھ۔ اس کی آنکھیں دانی کے چہرے پر جمی تھیں۔ دانی نے تھوک نکلا، علی اور فریحہ کو دیکھا جو دوبارہ باتوں میں مگن ہو گئے تھے، گویا باور کروایا ہو کہ وہ اس سب سے لا تعلق ہیں، نہ کچھ دیکھا نہ کچھ سنا۔ سر میں وضاحت دے سکتا ہوں۔ دو ٹوک سا کہتے وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ انہوں نے میری فیملی کے ذریعے مجھے بلیک میل کیا تھا۔ میرا بیٹا 2 سال کا ہے سر۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ میری ٹریننگ بہت سخت ہوئی ہے سر، مگر میرے بچے کو الٹا لٹکا کر نیچے پانی کے ٹینک میں بار بار ڈپوتے تھے۔ سر میرا بچہ بس 2 سال کا ہے۔ وہ اسے مارتے نہیں تھے، بس تکلیف دیتے تھے بار بار۔ اس ذہنی ٹارچر نے مجھے توڑ دیا۔ اس کی آواز میں درد آیا تھا۔ میں مجبور تھا سر۔ اس نے سر جھکا لیا۔ حمزہ صدمے اور افسوس سے گردن نفی میں ہلا رہا تھا۔ تم ایک بار مجھ سے بات کر کے دیکھتے، میں ان کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر نکالتا اور زندہ سلامت تم تک لاتا۔ وہ تھوڑا آگے جھکا۔ تم نے اپنی فیملی کے بدلے میری فیملی کو مصیبت میں دھکیل دیا دانی۔ تم نے اپنی فیملی کے لیے میری فیملی کا سودا کر دیا۔ اب کہ وہ چیخا، فریہ اور علی انجان بنے رہے، پھر واپس مڑا اور گھوم کر ایک مکہ اس کے منہ پر جڑا، یہ مجھ پر بھروسہ نہ کرنے اور شیری کو مصیبت میں پھنسانے کے لیے۔ پھر اسے گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ آئندہ میری فیملی کی حفاظت کرنا، اور میں وعدہ کرتا ہوں مجھے اپنے خاندان کا محافظ پاؤ گے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے اس کی سلوٹ ٹھیک کر رہا تھا۔ جانے دو اسے، علی کو اشارہ کرتے وہ خود باہر نکل گیا۔ فریحہ نے ٹھنڈی سانس باہر خارج کی۔ شیری کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، ایسا کرو اسے کسی دن حیا کے ساتھ گھر پر بلا لو۔ علی کو بھی آئیڈیا پسند آیا تھا۔ چلو مل بیٹھنے کا بہانہ ہی صحیح۔ رات سیاہ ہونے لگی تو حیا کا انتظار بھی بڑھنے لگا۔ ابھی وہ لاؤنج میں بیٹھی بے ترتیب چینل بدل رہی تھی، اور نظر کبھی کچن ونڈو کے اوپر لگی کلاک پر جاتی اور کبھی دروازے پر۔ وہی بیویوں کے 6 بجے کے بعد والا انتظار۔ جب وہ بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو وہیں صوفے پر نیند دراز ہو گئی۔ ابھی اسے لیٹے چند ثانیے گزرے تھے کہ دروازے کی چرچراہٹ سنائی دی۔ اس نے منہ پر بازو رکھ لیا، بھاری قدم لاؤنج کی طرف بڑھے۔ بند آنکھوں کے ساتھ بھی اسے محسوس ہوا کوئی اس کے سر پر کھڑا ہے۔ بی اماں کھانا لگا دیں۔ اس کے پاس سے گزرتا وہ دوسرے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ حیا سے کوئی بھی کام ڈائریکٹ کہنے کے بجائے یہ نیا طریقہ اس نے ڈھونڈ نکالا تھا۔ بی اماں گھر پر نہیں ہے، وہ منہ سے بازو ہٹائے بغیر بولی۔ تو جو ہے وہ لگا دے، وہ فون پر بٹن دباتے کہہ رہا تھا۔ حیا بدانہ خواستہ اٹھی۔ بی اماں یہ، بی اماں وہ، انتظار میں کرتی ہوں، اور وہ بولتے بولتے چپ ہوئی، لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ سفید بلیزر اس پر واقعی جچتا تھا۔ یہ بلیزر آپ پر اچھا لگ رہا ہے۔ وہ چوکری مارے صوفے پر بیٹھی تھی، اور حمزہ سامنے سنگل صوفے پر ٹانگ جمائے اب اسے دیکھ رہا تھا۔ مس حیا، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حیا اپنی توہین ہونے دے؟ فوراً بات اس کے ہونٹوں سے اچک لی۔ کال می مسز۔ اور وہ سر جھٹک کر دوبارہ گویا ہوا۔
مگر اس بار مسز کے تکلف کو چھوڑ دیا۔ میں ہمیشہ اچھا لگتا ہوں، انفیکٹ 5 میں سے 3 لڑکیاں تو مجھے ضرور مڑ کر دیکھتی ہیں، وہ پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اور حیا نے آئی برو اٹھائی۔ دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے، آیا بڑا پرستان کا شہزادہ۔ یکا یک حمزہ کو شیری کا خیال آیا، یوں ہی فون پر جھکا وہ اس کے کمرے کی طرف گیا اور پھر ٹھٹکا۔ دروازہ کھلا تھا اور شیری وہاں نہیں تھا۔ وہ انہی قدموں واپس لاؤنج میں آیا۔ شیری کے کمرے کا دروازہ کس نے کھولا؟ وہ حیا سے پوچھ رہا تھا، جو کچن سے باؤل لیے باہر آئی تھی۔ میں نے، سپاٹ سے انداز میں کہتی وہ اب کھانے کی میز پر باؤل رکھ رہی تھی۔ اگر اس نے خود کو نقصان پہنچایا یا ڈرگز لی تو میں کس قدر برا پیش آؤں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو۔ وہ انگلی اٹھائے اسے تنبیہ کر رہا تھا، مگر وہ اس کے لہجے کو نظر انداز کیے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، ہاتھ سینے پر بندھے تھے۔ حمزہ، اگر تم اسے یوں کمرے میں بند کرو گے، اسے محسوس کرواؤ گے کہ وہ کتنا بے بس ہے، تو بلیو می وہ کبھی اس نشے کے اثر سے باہر نہیں نکلے گا۔ تمہارا یہ رویہ اسے احساس دلا رہا ہے کہ وہ کس قدر کمزور ہے، خود کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ میرے سامنے جب تم اس پر چلاتے ہو، غصہ کرتے ہو، اسے لگے گا اس کی عزت نہیں ہے۔ اور پتہ ہے نشے کے عادی لوگوں میں کیا نہیں ہوتا؟ وہ چپ رہا تو وہ آگے بولی، ان میں عزت نفس نہیں ہوتی، ان کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ عزت تو ویسے ہی ہماری نہیں ہے، تو کیوں ہم اس سکون دینے والی چیز سے دور رہیں۔ حمزہ، تمہارے رویے سے وہ اس ڈرگز کے اثر سے تو نہیں نکلے گا، بلکہ مزید ذہنی مریض بن جائے گا۔ وہ چپ ہو گئی اور دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ حمزہ کے اعصاب ڈھیلے پڑے اور وہ قدم قدم چلتا سربراہی کرسی پر بیٹھا اور کونیاں میز پر ٹکا کر سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ پچھتاوے سر اٹھائے اپنے بلوں سے نکل آئے تھے۔ اس کی وجہ سے ہنستا کھیلتا شیری کس عذاب میں پڑ گیا تھا۔ اسے شیری کو وہاں بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تعصب سا تعصب تھا، پچھتاوا سا پچھتاوا۔ میز پر پلیٹ رکھنے کی آواز سے اس نے سر اٹھایا۔ وہ اب اس کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ چکی تھی اور چائنیز رائس پلیٹ میں ڈال رہی تھی۔ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آج پہلی بار وہ اسے سن رہا تھا، چاہے شیری کے لیے، مگر سن تو رہا تھا نا۔ تو اس نے بات آگے بڑھائی، بس اسے یوں محسوس کرواؤ جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اسے حوصلہ دو، یہ ازل کا غصہ گھر سے باہر چھوڑ کر آیا کرو۔ اسے اس کا حمزہ بھائی دو جو اس کی سپورٹ رہا ہے۔ کھانا سرو ہو چکا تھا، مگر حمزہ سر جھکائے اس کی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ جب وہ کافی دیر یوں ہی بیٹھا رہا تو حیا ہلکے سے کھنکاری، حمزہ سر، آپ یہ تو نہیں چاہتے کہ میں، یعنی حیا حمزہ فیاض بیگ، اپنے ہاتھوں سے آپ کو کھانا کھلاؤں؟ اگر ایسا چاہتے ہیں تو سوری، میں بہت تھک چکی ہوں۔ اس نے مصنوعی جمائی لی اور ہاتھ منہ کے آگے رکھا۔ حمزہ نے ہلکے سے مسکراتے سر اٹھایا اور چھری کانٹے پر ہاتھ سیٹ کیا۔ تھینک یو، چاول منہ میں رکھتے وہ ہلکا سا بولا اور حیا جی جان سے مسکرائی۔ سوری، کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یعنی کہ مکلم خود حمزہ فیاض بیگ میرے شکر گزار ہیں اور مجھے آئس کریم کھلانے لے کے جانا چاہتے ہیں؟ حیا نے اس کے ذرا سے شکریہ کو بڑھا چڑھا کر دہرایا اور حمزہ نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے۔ حیا گردن پیچھے پھینک کر ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ حمزہ دوبارہ اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ عجیب، جبکہ حیا دونوں کونیاں میز پر ٹکائے نظریں حمزہ پر جمائے دل میں اس کے الفاظ دہراتی رہی، تھینک یو، تھینک یو، مگر اس تھینک یو کے لیے وہ شیری کی قرضدار ہو گئی تھی۔ فجر ہوئے چند ساعتیں گزری تھیں اور آہستہ آہستہ کالی چادر آسمان سے سرکنے لگی تھی۔ وہ دونوں گھر کے مین گیٹ سے نکل کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے خالی سڑک پر آگے بڑھ رہے تھے۔ حیا سفید کڑھائی والی قمیض پہنے، بالوں کو جوڑے میں باندھے اوپر اسٹالر لپیٹے ہوئے تھی، جبکہ شیری نارنجی ڈریس شرٹ کے ساتھ دونوں ہاتھ جیبوں میں عرصے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ رفتار دونوں کی سست تھی کیونکہ آج وہ کہیں واک نہیں بلکہ باتیں کرنے آئے تھے۔ حیا اسے اپنے گھر، باپ اور بھائیوں کے بارے میں بتا رہی تھی اور بدلے میں وہ اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ اور اب شیری کی ڈرگس کی عادت زیر بحث تھی۔ دوائیوں سے کوئی فرق محسوس ہوتا ہے؟ وہ عام سے انداز میں پوچھ رہی تھی، بالکل ایک دوست کی طرح۔ شیری نے کندھے اچکائے، شاید ہاں، شاید نہیں، اور حیا مسکرا دی۔ جب بھوک لگتی ہے تو جسم میں ڈرگس کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ آئی لوز کنٹرول۔ آواز میں بے بسی در آئی تھی۔ چلو کوئی نہیں، ہو جاؤ گے بہتر، وہ اسے تسلی دے رہی تھی۔
وہ زخمی سا مسکرایا۔ حمزہ بھائی تو ناراض ہوں گے۔ نفی میں گردن ہلاتے وہ رکی۔ وہ پریشان ہے۔ میں کیا کروں بھابھی، یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ میرے جسم میں سوئیاں چبھنے لگتی ہیں، میں بے بس ہو جاتا ہوں۔ وہ واقعی تکلیف میں لگ رہا تھا۔ اور کیا لگتا ہے؟ حیا اسے سننا چاہتی تھی تو پوچھتی گئی اور وہ سب بتاتا گیا۔ سورج کی کرنیں افق سے نمودار ہونے لگی تو وہ واپسی کے لیے مڑ گئے۔ آج اس نئے امتحان کا پہلا دن تھا۔ شہری ہلکا محسوس کر رہا تھا جبکہ حیا کے کندھوں پر بوجھ بڑھ گیا تھا۔ اسے شہری کو اس عذاب سے نکالنا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے اسٹڈی روم میں بیٹھا علی کی بھیجی فائل جس میں موجود کیس کی تفصیلات تھیں ان کو پڑھ رہا تھا۔ جب اس کا فون بجا، نظریں فون پر جمائیں، اس نے ہاتھ بڑھایا اور پھر ایک نظر اسکرین کو دیکھا۔ ثقلین کالنگ۔ السلام علیکم ثقلین صاحب۔ وہ اب ایک بازو میز پر پھیلائے دوسرے سے فون سن رہا تھا۔ دوسری طرف سے حال احوال پوچھا گیا تو مسکرا کر بولا، میں بہتر ہوں اور جانتا ہوں آپ نے فون صرف میری خیریت پوچھنے کو نہیں کیا، تو مدعے پر آئیں۔ مسکراہٹ برقرار رہی۔ ٹھیک ہے، میں چکر لگاتا ہوں 1-2 دن میں۔ اوکے، السلام علیکم۔ فون کان سے ہٹا کر سامنے کیا، استہزائیہ سر ہلایا اور ایک طرف میز پر ڈال دیا۔ سمجھتے ہیں پولیس ان کی ملازم ہے۔ دوبارہ فائل کھولتے وہ بڑبڑایا۔ اب حمزہ کے کمرے میں دیکھو تو حیا بہت سے کاغذ سامنے پھیلائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ہر کاغذ پر ایک الگ کہانی، الگ پوائنٹس نوٹ کیے گئے تھے۔ وہ شہری کو اعتماد میں لے رہی تھی۔ وہ پین دانتوں میں دبائے مختلف نکات پر غور کر رہی تھی۔ جب کھانے کی ہلکی مہک اسے محسوس ہوئی، حمزہ نے ابھی لنچ کیا تھا اور شہری ویسے ہی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ وہ متجسس سی بال باندھتے باہر نکلی، سیڑھیاں اتر کر کچن کے دروازے تک پہنچی تو خوشگوار حیرت سے شہری کو دیکھا۔ وہ کھانا گرم کر چکا تھا، اب پلیٹ میں نکال رہا تھا۔ تم کھانا کھانے لگے ہو؟ وہ واقعی حیران ہوئی تھی۔ جی۔ خاموش سا وہ سر جھکائے 2 پلیٹیں ڈش میں رکھے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حیا کو چند سیکنڈ لگے اس شوق سے نکلنے میں۔ ابھی تو اس نے کاؤنسلنگ شروع بھی نہیں کی تھی اور شہری میں بدلاؤ آنے لگ گیا تھا۔ سر جھٹکتی مسکراتی وہ دوبارہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ آخری سٹیپ پر تھی جب حمزہ کی اسٹڈی کا دروازہ کھلا اور وہ مصروف سا موبائل پر جھکا باہر آیا۔ یہ خوشگوار نیوز حمزہ کو دینا ضروری تھی تو وہ رکی۔ پتہ ہے شہری کھانا لے کر کمرے میں گیا ہے، وہ بدل رہا ہے۔ حمزہ نے سر اٹھایا۔ گڈ کہتے اس نے اپنے کمرے کے دروازے کو اندر دھکیلا اور پھر برق رفتاری سے واپس مڑا۔ کیا کہا؟ شہری کھانا لے کر کمرے میں گیا ہے؟ ہاں، اور وہ چہکتی آگے بھی بتانا چاہتی تھی مگر حمزہ اس کی بات سنے بغیر نیچے کی طرف بھاگا۔ حیا کو سمجھ نہیں آیا وہ خوش ہوا ہے یا پریشان۔ شہری دروازہ کھولو۔ آج پھر وہ اس کا دروازہ بجا رہا تھا۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ شہری اگر تم نے کچھ لیا تو بلیو می دوبارہ کبھی تمہیں میری شکل دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ شہری۔ حیا ہکا بکا سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔ اندر مکمل خاموشی تھی۔ شہری دروازہ کھولو۔ اب کہ وہ حلق کے بل چلایا۔ دروازہ بند رہا تو اس نے دروازے کو اپنے کندھے سے دھکیلنا شروع کر دیا۔ حیا اب اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ نہیں، وہ بڑبڑاتا پیچھے ہٹا، سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے میں گیا اور پھر واپس آیا۔ دروازے پر ہاتھ رکھ کر دھکیلا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی دائیں طرف گردن گھماؤ تو وہاں شہری بیڈ پر اوندے منہ پڑا تھا۔ کھانے کے برتن میز پر پڑے تھے اور وہ خالی تھے۔ حمزہ نے شہری کو پیچھے کالر سے پکڑ کر کھینچا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ دھاریاں ابھری ہوئی تھیں۔ کیوں کیا تم نے یہ شہری؟ وہ دانتوں کو جکڑے رنج سے بولا مگر شہری اس وقت ہوش میں نہیں تھا۔ اس نے ذرا سی آنکھیں کھولی، دھندلا سا حمزہ کا سایہ نظر آیا اور دوبارہ آنکھیں بند ہو گئیں۔ حیا دم سادے دروازے میں کھڑی تھی۔ اب حمزہ اس کی جیبیں چیک کر رہا تھا۔ وہاں کچھ نہیں تھا۔ میز کے درازیں، کہیں کچھ نیا نہیں تھا۔ اور پھر حمزہ نے شہری کو بیڈ کے دوسری طرف دھکیلتے میٹرس اٹھایا۔ نیچے 2 سفید پڑیاں تھیں جن میں سے ایک کھلی پڑی تھی۔ اس نے دونوں پیکٹ مٹھی میں بیچھے، میٹرس اپنی پوری قوت سے بیڈ پر مارا اور قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ حیا نے اسے دیکھ کر نظریں جھکا لی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی شہری یہ کرے گا۔ حمزہ اسے دیکھے بغیر ساتھ والے کمرے کی سیڑھیاں اترتا بیسمنٹ میں غائب ہو گیا۔ 3 لوگوں کو وہ پہلے ہی کھو چکا تھا اور آج شہری نے بھی موت کا راستہ چن لیا تھا۔ آج وہ اس دن سے زیادہ نڈھال لگا تھا جب اسے گولیاں لگی تھیں۔
بے انتہا تکلیف تھی جو حمزہ کو اپنے سینے میں محسوس ہو رہی تھی۔ سورج تپ تپ کر اداس پڑنے لگا تو افق کی اوٹ میں منہ چھپانے لگا۔ اس حویلی نما گھر کی دیواروں پر بھی اداسی یوں ہی پر پھیلائے بیٹھی تھی۔ سیڑھیاں اترتے بیسمنٹ میں جاؤ تو وہاں حمزہ کانفرنس میز کی سربراہی کرسی پر بیٹھا، بال پوائنٹ انگلیوں میں گھماتا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے دور کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ آنکھیں سرخ تھیں، چبھن آنکھوں سے لے کر سینے تک سرایت کر چکی تھی۔ تکلیف تھی۔ سارے رشتے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھوں سے نکل گئے تھے۔ کیا تھا جو وہ سب کو بچا پاتا؟ سارے کاش اگر اس کے چاروں طرف آ کھڑے ہوئے تھے۔ کاش وہ رانیہ کے ان ڈراؤنے خوابوں کو سمجھ پاتا، کاش وہ اپنی ماں کے اندیشوں کو سمجھ لیتا، کاش اس دن وہ خود اس گاڑی میں نکلا ہوتا اور ایسا کچھ ہوتا ہی نہ اگر وہ پولیس جوائن ہی نہ کرتا، اور کاش وہ شیری کو اپنے ساتھ کام کرواتا ہی نہیں، اسے اپنی ٹیم کا حصہ ہی نہ بناتا، اسے اس مشن پر بھیجتا ہی نہیں۔ وہ ان سب کا مجرم تھا۔ یہ خیال اثر خود تکلیف دہ تھا۔ میں کیوں ہر بار ایک سی غلطی کرتا ہوں؟ اس نے کوہنیاں میز پر ٹکاتے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اب زینے چڑھتے حمزہ کے کمرے میں جاؤ تو بیڈ کے دوسری طرف وہ جانماز بچھائے بیٹھی تھی۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ اب ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھائے بیٹھی تھی۔ اے اللہ، میں اتنی عقل مند نہیں ہوں کہ اپنا اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد سمجھ سکوں۔ پلیز مجھ سے کوئی ایسا کام لے لیں، ایسا کام جو میری اور مجھ سے جڑے لوگوں کی زندگی بدل لے۔ پلیز اللہ جی، بے شک آپ ہی ہیں جو اندھیروں میں روشنی دکھاتے ہیں۔ ہاتھ منہ پر پھیرتی وہ کھڑی ہو گئی، بیڈ پر بکھرے کاغذ سمیٹے اور زینے اترتی لاؤنج میں آ گئی۔ وہاں ویسی ہی ویرانی چھائی تھی۔ سر جھٹکتی وہ کچن کی طرف آئی، فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر پانی گلاس میں ڈالا اور سلیب سے ٹیک لگاتے اپنے اندر اتارا۔ ونڈو سے باہر نظر پڑی تو حمزہ کو بیرونی دروازے کی طرف جاتے دیکھا، پھر ایک نظر شیری کے کمرے پر ڈالی۔ دروازہ اب بند تھا یا شاید لاک۔ گہرا سانس باہر خارج کرتے وہ اسٹوو کی طرف مڑی اور رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ اپنے کمرے میں شیری اب بھی بے سدھ پڑا تھا۔ ڈرگز اس کے جسم میں سرایت کر چکے تھے اور عجیب تسکین تھی جو اس کے رگ و جان میں اتری ہوئی تھی۔ کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، بس سکون تھا، بہت سکون، مگر موت سے پہلے کا سکون۔